بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی نویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود باب سوم موضوعاتی مطالعہ کے حصہ جیم کے سبق مناقب اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم میں مناقب کا معنی اور مفہوم، اہل بیت، مناقب اہل بیت، ازواج مطہرات، حدیث القصہ، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اہل بیت کے حقوق کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے۔ اور اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر انتخابی سوالات کو بھی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سبق کا نام ہے مناقب اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ، یعنی اہل بیت اطہار کی مناقب، یعنی ان کی تعریف۔ مناقب کا معنی اور مفہوم۔ سب سے پہلے لفظ مناقب کا معنی اور مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں۔ مناقب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا واحد منقبتن ہے، جس کو اردو میں منقبت کہا جاتا ہے، جس کے معنی تعریف، اچھے کام، خوبیاں اور فضائل کے آتے ہیں۔ یعنی کسی بھی اچھے نیک شخص کی خوبیاں بیان کرنا اس کو منقبت کہا جاتا ہے، اور وہ نثر میں بھی ہو سکتا ہے، نظم میں بھی ہو سکتا ہے۔ اصطلاح میں کسی مشہور شخصیت کے کارناموں اور فضائل کو منقبت کہا جاتا ہے۔ یعنی اسلامک ٹرم میں ایسی شخصیت جو مشہور ہو، جو نیک، متقی، پرہیزگار ہو، اگر اس کی تعریف کی جائے تو اس کو منقبت کہا جاتا ہے، چاہے وہ نثر میں ہو یا نظم میں۔ اہل بیت، بزرگان دین اور اصحاب کرام کی ثنا، اوصاف اور تعریفیں۔ یعنی منقبت میں عام طور پر اہل بیت یعنی حضور کے گھر والے، بزرگان دین یعنی اولیاء کرام، اور اصحاب کرام یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کی اوصاف یعنی ان کی خوبیاں اور تعریف کرنا، ان کی خوبیاں بیان کرنا اور ان کی تعریف بیان کرنا۔ تو سب سے پہلے لفظ ہے اہل بیت۔ اہل عربی زبان میں والے یا والا کو کہتے ہیں، اور بیت گھر کو کہتے ہیں، چنانچہ اہل بیت کے معنی ہوئے گھر والے۔ یعنی اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اہل بیت کے مناقب یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق اہل بیت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، یعنی جس میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک یعنی حضور کا خاندان، جس میں حضور کے چچا بھی آ جاتے ہیں، ازواج مطہرات جس میں حضور کی بیویاں آ جاتی ہیں، اور اولاد شامل ہیں۔ یعنی اہل بیت میں حضور کی اولاد بھی شامل ہے، حضور کی بیویاں بھی شامل ہیں، حضور کے چچا بھی شامل ہیں۔ قرآن کریم نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو امہات المومنین یعنی تمام مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ یعنی حضور کی 11 ازواج مطہرات ہیں، 11 بیویاں ہیں، وہ ساری کی ساری پوری کی پوری امت کے مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں، اور یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے، جس کا ترجمہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ یعنی چونکہ حضور امت کے روحانی والد ہیں، تو اسی طرح سے حضور کی ازواج، حضور کی بیویاں پوری امت کی روحانی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے، جن میں سے 2 آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پا گئی تھیں۔ یعنی حضور کی 2 بیویاں حضور کی حیات مبارکہ میں ہی وفات پا گئی تھیں، باقیوں کا انتقال حضور کے وصال کے بعد ہوا تھا، اور 9 ازواج مطہرات زندگی کے آخری ایام تک آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھیں۔ مندرجہ ذیل میں ان سب کا مختصر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی عام طور پر قرآن مجید کے حکم کے مطابق ہر مسلمان کے لیے ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 4 سے زیادہ ایک وقت میں ازواج رکھ سکتے تھے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف دین کی تبلیغ اور ترویج و اشاعت تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باقی 10 کی 10 جتنی بھی ازواج سے شادی کی، نکاح کیا، وہ تمام کی تمام یا تو بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ تھیں۔ تو حضور کا اتنی ازواج رکھنے کا اصل مقصد بیواؤں اور طلاق یافتہ خواتین کو سہارا دینا ہوتا تھا۔ حضور کا مقصد دین کی تبلیغ کرنا، دین کی تعلیمات کو، ایسے احکامات جو خواتین کے احکامات ہوتے ہیں شریعت میں، ایسے احکامات حضور اپنی ازواج کے ذریعے امت تک پہنچانا چاہتے تھے۔ تو دین کی تبلیغ اور دین کی ترویج و اشاعت حضور کا اصل مقصد تھی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت میں 4 سے زیادہ ازواج رکھنے کا اختیار رکھتے تھے۔ تو پہلے نمبر پر ہے ازواج مطہرات۔ حضور کی پہلی بیوی، حضور کی پہلی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن خواتین سے شادی کی، نکاح کیا، وہ یا تو طلاق یافتہ تھیں یا پھر بیوہ تھیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح سے پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں، یعنی آپ کے 2 شوہر انتقال کر چکے تھے۔ تو حضور کی پہلی بیوی وہ بھی بیوہ تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ حضور 25 سال کی نوجوانی کی عمر میں تھے، اور حضور کی 25 سال کی نوجوانی کی عمر میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ عام انسان کی طرح حضور بھی کسی نوجوان خاتون سے شادی کرتے، لیکن حضور کا چونکہ بیوہ خواتین کو، طلاق یافتہ خواتین کو سہارا دینا اصل مقصود تھا، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 25 سال کی نوجوانی کی عمر میں بھی جس خاتون سے پہلا نکاح کیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 15 سال بڑی تھی۔ 40 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کیا، اور حضور کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو تبلیغ کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع کیا۔ حضور پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں۔ ان کی حیات مبارکہ میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، یعنی جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں رہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح کوئی نہیں کیا۔ اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد انہی کی بطن سے تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی صاحبزادیاں ہیں، جتنی بھی صاحبزادے شہزادے تھے، وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یعنی صرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، حضور کے جتنے بھی صاحبزادے تھے، بیٹے تھے، وہ بچپن ہی میں وصال فرما چکے تھے۔ تو ان میں حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر تھا، حضرت قاسم، یہ دونوں حضرت خدیجہ سے تھے، اور حضرت ابراہیم حضور کی زوجہ مطہرہ حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کی تھیں۔ تو حضور کے 3 صاحبزادے تھے، حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے، اور 2 صاحبزادے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے۔ اور حضور کی 4 شہزادیاں، یعنی حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ الزہرا، یہ 4 صاحبزادیاں حضور کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 عورتوں کو دنیا کی تمام عورتوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ یعنی ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 عورتوں کو دنیا کی عظیم ترین اور فضیلت یافتہ عورتوں میں شامل کیا۔ ان کے اندر فرمایا کہ حضرت مریم بنت عمران جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، حضرت آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ مطہرہ تھیں، اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی تھیں۔ ان 4 خواتین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کی عظیم ترین عورتوں میں ان کو 4 کو شامل کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام
سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی امیر ترین تاجرہ تھیں، تجارت کرنے والی تھیں اور بہت زیادہ مالدار خاتون تھیں۔ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں، حضور سے نکاح کے بعد اسلام قبول کیا تو اپنی ساری کی ساری دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقف کر دی، خرچ کر دی اور سادگی کی زندگی اپنانے لگی۔ 65 سال کی عمر میں سن 10 نبوت میں ان کی وفات ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی، تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 65 سال کی عمر میں وصال ہوا، وفات ہوئی۔ ان کی دین اسلام کے لیے بے مثال خدمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کے لحاظ سے اس قدر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہم ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جس وقت مکے میں سارے لوگ مجھے جھوٹا جھوٹا کہتے تھے، تو حضرت خدیجہ مجھے سچا سچا کہا کرتی تھی اور گھر پہنچنے کے بعد مجھے مینٹلی طور پر سپورٹ کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شوال سن 11 نبوت میں نکاح کیا، یعنی اعلان نبوت کے 10 سال بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور نبوت کے 11ویں سال یعنی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 51 برس تھی، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ ہجرت کے 7 مہینے بعد شوال 1 ہجری 1 ہجری میں آپ کی رخصتی ہوئی، یعنی مکے میں نکاح ہوا اور رخصتی مکے میں نہیں ہوئی بلکہ ہجرت کرنے کے بعد پہلے سال ہجرت کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی سب سے زیادہ فقیہ عورتوں میں شامل ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حضور کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، اگر ان کی مرویات کی تعداد دیکھیں، یعنی ان سے روایت کردہ احادیث کی تعداد کو دیکھیں، تو بعض نے 2 حدیثیں، بعض نے 4، بعض نے 5، بعض نے 10 اور بعض نے 22 حدیثیں اور بعض نے 20 حدیثیں روایت کی ہیں، لیکن تنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2210 حدیثیں روایت کی ہیں، یعنی 2210 حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہیں۔ اس وجہ سے امہات المومنین میں سب سے زیادہ فقہ کی معلومات اور شریعت کی معلومات، حضور کی حدیث کے بارے میں علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو امت کی فقیہ عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ نہایت بہادر اور دلیر تھیں۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم صاف کیے۔ جب غزوہ احد ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے حملے سے زخمی ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زخم مبارک کو صاف کرنے کے لیے، حضور کے خون مبارک کو صاف کرنے کے لیے گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا 17 رمضان 57 ہجری کو انتقال ہو گیا، یعنی یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد کافی سالوں کے بعد دنیا سے وصال فرما گئیں۔ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اور حضور کے وصال سے تقریباً 46 برس بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ میں انتقال ہوا رمضان کی 17 تاریخ کو، اور آپ رضی اللہ عنہ جنت البقیع میں مدفون ہیں، یعنی مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے سامنے ایک قبرستان ہے جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رمضان 4 ہجری میں نکاح فرمایا، یعنی ہجرت کے 4تھے سال نکاح ہوا۔ انہیں ام المساکین کہا جاتا ہے، یعنی مسکینوں کی ماں، کیونکہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھیں۔ چوتھے نمبر پر ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، یعنی حضور کی پھوپھی ذات کزن تھیں۔ ذوالقعدہ 5 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عبادت گزار اور خوب صدقہ کرنے والی عورت تھیں۔ حضور کی ازواج میں 2 ازواج کا نام زینب ہے، ایک کا نام ہے زینب بنت خزیمہ
اور ایک کا نام ہے زینب بنت جہش۔ اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی جن کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، ان کا نام بھی حضرت زینب تھا۔ تو ایک حضور کی صاحبزادی، ان کا نام زینب، اور حضور کی 2 ازواج کا نام زینب ہوا۔ 53 سال کی عمر میں سن 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یعنی یہ بھی حضور کے وصال کے کافی سال کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور ان کی قبر مبارک بھی جنت البقیع کے قبرستان میں ہے۔ اس کے بعد دیگر ازواج کے بارے میں یہاں پر آتا ہے کہ ان کے علاوہ دوسری ازواج مطہرات میں ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، دوسری ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، تیسرے نمبر پر ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ عنہا، چوتھی ام المومنین حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا، پانچویں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہا، چھٹے نمبر پر ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا، ساتویں ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، اور حضرت ماریہ قبطیہ بھی تھیں جنہیں شاہ مصر یعنی مصر کے بادشاہ مقوقس نے تحفہ میں بھیجا تھا، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ماریہ قبطیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، یعنی وہ جو حضور کے تیسرے صاحبزادے تھے، حضرت ابراہیم جو بچپن میں انتقال کر گئے تھے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ سب ازواج مطہرات آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل اور امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے ہدایت و رہنمائی کے روشن مینار ہیں۔ یعنی امت کی جتنی بھی خواتین ہیں، تمام کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات نمونہ عمل ہیں، ان کی سیرت کی پیروی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارک جو سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ہیں، ان کا مختصر تذکرہ مندرجہ ذیل ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ حضور کے 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں حضرت خدیجہ سے تھیں۔ ان میں پہلے نمبر پر سب سے بڑے جو صاحبزادے تھے، ان کا نام تھا حضرت قاسم رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ انہی کی نسبت سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے۔ حضور کی جو کنیت ہے ابو القاسم، یعنی قاسم کے والد، وہ انہی بڑے صاحبزادی کی وجہ سے ہے۔ تقریباً 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضور کی صاحبزادی پیدا ہوئیں جن کا نام تھا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھیں، جو اعلان نبوت سے 10 سال قبل پیدا ہوئیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا اور ابھی اعلان نبوت کیے جانے میں 10 سال باقی تھے۔ حضور کی عمر مبارک 30 برس تھی تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی پیدا ہوئیں۔ 8 ہجری میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے رحلت فرمائی اور جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفون ہیں۔ یعنی یہ جو بڑی صاحبزادی تھیں، ان کے شوہر کا نام تھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، ان سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور ابو جہل نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت نیزہ مارا تھا جس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار جا رہی تھیں، زمین پر گر پڑیں اور آپ وہیں پر انتقال فرما گئیں۔ تو اس زخم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صاحبزادی انتقال فرما گئیں، اور آپ کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو حضور کی صاحبزادی ہیں وہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں دوسری صاحبزادی تھیں۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئیں اور اسی سال سن 2 ہجری کو رحلت فرمائی اور جنت البقیع میں دفن ہیں۔ یعنی یہ جو دوسری صاحبزادی ہیں حضرت رقیہ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو صاحبزادی ہیں وہ ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ آپ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں، نبوت سے کچھ عرصہ قبل پیدا ہوئیں۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے شعبان 9 ہجری میں رحلت فرمائی اور مدینہ منورہ جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ یہ 3 صاحبزادیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہی انتقال فرما گئیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ رضی اللہ عنہا کا نام فاطمہ اور لقب زہرا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا تمام مسلمانوں کے نزدیک ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت 20 جمادی ثانی
بروز جمعہ مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القاب میں زہرا اور سیدۃ نساء العالمین یعنی تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار اور بطول ہیں، یہ ان کے القابات ہیں، لقب ہیں۔ مشہور کنیت ام الائمہ اور ام الحسنین ہیں، یعنی امام حسن امام حسین سے لے کر جتنے بھی ائمہ کرام ائمہ اہل بیت اطہار ہوئے ہیں ان تمام کی ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتی ہیں، کیونکہ انہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی۔ اور ام الحسنین ان کا لقب اس وجہ سے ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی والدہ ماجدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا مشہور ترین لقب سیدۃ نساء العالمین ایک مشہور حدیث کی وجہ سے پڑا، جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ وہ دنیا و آخرت میں عورتوں کی سیدہ یعنی سردار ہیں۔ یہ صحیح البخاری حدیث نمبر 4108 ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی امیر المومنین شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضور کی ایک صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح حضرت عمر بن عاص سے ہوا، اور حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم کا نکاح یک کے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد دوسری دونوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، یعنی ایک کے وصال فرمانے کے بعد پھر دوسری سے آپ کا نکاح ہوا۔ اور چوتھی حضرت سیدہ فاطمہ جو ہیں ان کا نکاح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن سے 3 صاحبزادے حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 صاحبزادیاں حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی رحلت اپنے والد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے کچھ ماہ بعد ہوئی، یعنی 11 ہجری میں حضور علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اسی سال 11 ہجری ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصے کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کے صاحبزادوں میں نام آتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے دوسرے صاحبزادے تھے جو بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے تھے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، جو بچپن میں ہی وفات پا گئے اور بقیع میں مدفون ہوئے۔ تو اس طرح سے حضور علیہ السلام کے تینوں صاحبزادے بچپن ہی میں انتقال فرما گئے، اور حضور کی 3 صاحبزادیاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ وہ بھی حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں وصال فرما گئیں، اور حضور کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور انہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک چلی۔ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین رضی اللہ عنہم سے خطاب فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 ہے، جس کا ترجمہ ہے اے نبی کی بیویوں تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی عام خواتین کی طرح نہیں ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی بنا پر تمہاری شان اور مقام بہت بلند ہے، یعنی امت کی جتنی بھی خواتین ہیں تمام کی تمام خواتین حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خاندان جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہے، اہل بیت کا شرف رکھتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اہل بیت اطہار کہلاتے ہیں۔ اہل بیت کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ناپاکی دور کرے اور تمہیں خوب پاک کرے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ترمذی شریف کی حدیث جو آ رہی ہے اس کو حدیث القصہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلایا اور انہیں ایک چادر لے کر ان کے اندر داخل فرمایا اور دعا مانگی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3871 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست
یعنی پلیتی دور فرما اور انہیں پاک کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مکان کے قریب سے گزرتے تو نماز کے لیے بلاتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے مبارک گھر سے نکلتے تو حضور کے مبارک گھر کے برابر ہی میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک گھر تھا، اور وہاں سے چھوٹا سا ایک روشن دان بنا ہوا تھا۔ اس روشن دان میں سے جھانک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز لگاتے کہ اے اہل بیت، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو کہتے الصلاۃ اہل البیت یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، نماز اے اہل بیت، اللہ تم سے نجاست دور فرمائے۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف کی ہے، حدیث نمبر 3206۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، وہ کتاب اللہ اور میرے اہل بیت ہیں۔ یہ بھی سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3786 ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت یعنی حضور کی اولاد، حضور کے ازواج اور حضور کے خاندان کے طریقے پر امت عمل کرتی رہے گی اور قرآن پر عمل کرتی رہے گی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ایک طویل حدیث میں ارشاد ہے کہ زید نے کہا، حضور کے صحابی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خطبہ سنانے کو کھڑے ہوئے، ہم لوگوں میں پانی پر جس کو خم کہتے ہیں، جس جگہ کو غدیر خم کہا جاتا ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور واعظ و نصیحت کی، پھر فرمایا، بعد اس کے کہ لوگوں، میں آدمی ہوں، قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا موت کا فرشتہ آئے اور میں قبول کروں۔ یعنی حضور نے اپنے وصال مبارک سے کچھ عرصہ پہلے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو۔ غرض آپ نے رغبت دلائی اللہ کی کتاب کی طرف۔ پھر فرمایا دوسری چیز اہل بیت ہیں، میں تم کو اہل بیت کے باب میں خدا یاد دلاتا ہوں۔ حسین نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ اے زید، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ زید نے کہا، بیویاں بھی اہل بیت میں داخل ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے، نہیں لے سکتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6225 ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور کے اہل بیت میں ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضور کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے بھی ہیں، اور ساتھ ہی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہونے کی وجہ سے حضور کے داماد بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ فاتح خیبر ہیں، یعنی غزوہ خیبر آپ کے ذریعے سے فتح ہوا اور ابو تراب کی کنیت سے مشہور ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا، یعنی اپنی جگہ مقرر کیا، اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہو جس طرح کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، یعنی جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنی غیر موجودگی میں چھوڑا تھا، اسی طرح سے قوم کے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی غیر موجودگی میں چھوڑا تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی ساتھ میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تو حضرت ہارون علیہ السلام نبی بن گئے تھے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، لہٰذا تم میرے جانشین ہو، نبی میرے بعد کوئی نہیں ہے۔ ہجرت کی رات آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا نائب مقرر کیا، یعنی اپنے مبارک بستر پر سلایا، اور 35 ہجری میں مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے، یعنی حضور کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری میں خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، یعنی کیپٹل بنایا، جہاں 21 رمضان 41 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ عراق کے شہر نجف اشرف میں مدفون ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے متعلق حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی،
یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3093 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، یعنی میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے تھے، سیدہ فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی 15 رمضان مبارک 3 ہجری میں ولادت ہوئی۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور سیدۃ النساء سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شان، فضیلت اور منقبت میں بے شمار احادیث بیان ہوئی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بے حد سخی تھے۔ آپ نے 3 بار اپنا آدھا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات فرما دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات و شہادت 5 ربیع الاول 49 ہجری ہے۔ اسی طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول رضی اللہ عنہ نوجوانہ نے جنت کے سردار، کربلا کے قافلہ کے سالار، حق و صداقت کے علمبردار، سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے عظیم فرزند اور دوسرے صاحبزادے ہیں۔ ابو عبداللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت سید طیب مبارک سبط النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کے القابات ہیں۔ سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 7 سال تک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی، یعنی دونوں نواسے حضور کی حیات مبارکہ میں حضور کی پرورش میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات حسنین یعنی حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما سے غیر معمولی محبت و شفقت فرماتے تھے۔ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بے حد فیاض یعنی سخی، نہایت متقی یعنی پرہیزگار، عبادت گزار اور کثرت کے ساتھ نیک عمل کرنے والے تھے۔ سخاوت، مہمان نوازی، غربا پروری یعنی غریبوں کی مدد کرنا، اخلاق و مروت، حلم و تواضع یعنی طبیعت میں نرمی اور عاجزی، اور صبر و تقوی آپ رضی اللہ عنہ کی خصوصیات حسنہ تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو نماز سے بے حد شغف تھا، یعنی بہت زیادہ نماز سے لگاؤ تھا۔ اکثر روزے سے رہتے۔ حج و عمرہ کی ادائیگی کا ذوق اتنا کہ متعدد حج پا پیادہ ادا فرمائے، کئی سارے حج پیدل فرمائے، یعنی مدینہ سے مکہ پیدل تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام 10 ہجری 61 ہجری میں کربلا میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک عراق کے شہر کربلا میں واقع ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3775 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے یعنی خاندان کی وجہ سے اہل بیت اطہار تمام مسلمانوں کے لیے قابل تعظیم و توقیر ہیں، یعنی تمام امت پر ان کا احترام، ان کی تعظیم فرض ہے۔ علماء کرام نے اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت، عزت و توقیر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و توقیر کے مترادف قرار دیا ہے، یعنی جو کوئی حضور کے اہل بیت سے محبت رکھے گا در حقیقت اس نے حضور سے محبت کی، ان کی زندگی اور تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل و عیال کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ یہ کنز المال کی حدیث نمبر 13 اور 18 ہے۔ اس کے بعد اہل بیت کے حقوق، جس طرح ہمارے ماں باپ رشتہ دار اہل قرابت ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے حقوق ہیں۔ ان میں سے کچھ حقوق درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ان حضرات سے محبت رکھی جائے۔ نمبر 2، ان حضرات کی اطاعت کی جائے یعنی پیروی کی جائے۔ نمبر 3، ان کے عادل ہونے کا اعتقاد رکھا جائے، یعنی وہ حق اور سچ میں انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے تھے۔ ان کے محبین یعنی محبت کرنے والوں سے محبت اور مبغضین یعنی بغض رکھنے والوں سے بغض رکھا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ اہل بیت سے محبت کریں، ان کی سیرت کو اپنا مشعل راہ بنائیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں
تاکہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور شفاعت نصیب ہو اور دینی اور دنیاوی زندگی کو کامیاب کر سکیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کتاب میں موجود مختصر سوالات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے محبت و عقیدت پر روشنی ڈالیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے اہل بیت۔ اہل عربی زبان میں والے یا والا کو کہتے ہیں اور بیت گھر کو کہتے ہیں، چنانچہ اہل بیت کے معنی ہوئے گھر والے۔ مناقب اہل بیت، قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق اہل بیت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، جس میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک، ازواج مطہرات اور اولاد شامل ہیں۔ قرآن کریم نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو امہات المومنین یعنی تمام مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین رضی اللہ عنہن سے خطاب فرمایا، اے نبی کی بیویوں، تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی بنا پر تمہاری شان اور مقام بہت بلند ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خاندان، جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہیں، اہل بیت کا شرف رکھتے ہیں۔ اہل بیت کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ناپاکی دور کرے اور تمہیں خوب پاک کرے۔ حدیث القصہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا اور انہیں ایک چادر لے کر ان کے اندر داخل فرمایا اور دعا مانگی، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست دور فرما اور انہیں پاک کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، وہ کتاب اللہ اور میری اہل بیت ہے۔ ایک طویل حدیث میں ارشاد ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے لیے ترغیب دی، پھر فرمایا، اور میرے اہل بیت ہیں، میں آپ کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا رہا ہوں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ کے علاوہ صدقہ حرام ہے۔ اگلا سوال ہے، امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، ازواج مطہرات، نمبر 1، ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 عورتوں کو دنیا کی تمام عورتوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، اور حضرت فاطمہ بنت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔ ان کی دین اسلام کے لیے بے مثال خدمات ہیں۔ نمبر 2، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شوال سن 11 نبوت میں نکاح کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امت کی سب سے زیادہ فقیہ عورتوں میں شامل ہیں، نہایت بہادر اور دلیر تھیں۔ نمبر 3، ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رمضان 4 ہجری میں نکاح فرمایا۔ انہیں ام المساکین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھیں۔ نمبر 4، ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا۔
آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بڑی عبادت گزار اور خوب صدقہ کرنے والی عورت تھیں۔ ان کے علاوہ دوسری ازواج مطہرات میں ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، اور حضرت ماریہ قبطیہ بھی تھیں جنہیں شاہ مصر مقوقس نے تحفہ میں بھیجا تھا۔ ان کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ سب ازواج مطہرات آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے روشن مینار ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف، جس میں پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے مناقب کا معنی مفہوم تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے مناقب عربی کا لفظ ہے، اس کا واحد منقبتن ہے جس کے معنی تعریف، اچھے کام، خوبیاں اور فضائل کے آتے ہیں۔ اصطلاح میں کسی مشہور شخصیت کے کارناموں اور فضائل کو منقبت کہا جاتا ہے، چاہے وہ نثر میں ہو یا نظم میں، اہل بیت کے ہوں یا بزرگان دین اور صحابہ کرام کے۔ دوسرا سوال ہے اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ اس کا جواب ہے اہل بیت کے لفظی معنی ہیں گھر والے۔ قرآن کی اصطلاح کے مطابق اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک، ازواج مطہرات اور اولاد شامل ہیں۔ قرآن کریم نے ازواج مطہرات کو امہات المومنین یعنی تمام مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ تیسرا سوال ہے اہل بیت کے حقوق تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے اہل بیت کے کچھ حقوق درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ان حضرات سے محبت رکھی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کے عادل ہونے کا یقین رکھا جائے، ان کے محبین سے محبت اور مبغضین سے بغض رکھا جائے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے حدیث القصہ کی روشنی میں اہل بیت اطہار کے اسماء گرامی تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور داماد تھے۔ اس کے بعد ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے متعلق حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اس کے بعد ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کی 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ولادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات و شہادت 5 ربیع الاول 49 ہجری ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول رضی اللہ عنہ، نوجوانان جنت کے سردار، کربلا کے قافلہ سالار، حق و صداقت کے علمبردار تھے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کی طرف۔ سوال ہے مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ اس میں پہلا سوال ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے۔ آپشن الف امہات المومنین، آپشن بے امہات المسلمین، آپشن جیم اخوات المومنین، آپشن دال سیدات المسلمین۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف امہات المومنین۔ اس کے بعد سوال ہے اہل بیت کے لغوی معنی ہیں۔ آپشن الف بیت لکھنے والے، آپشن بے شاعری کرنے والے، آپشن جیم گھر والے، آپشن دال ایمان والے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم گھر والے۔